السلام علیکم۔ دیکھیے بحثیت استاد ہم اکثر اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ سب سے زیادہ افیکٹو ہے اور کون سے ٹیچنگ ٹیکنیک اپنائی جائے کہ ہماری جو ٹیچنگ پرابلمز ہیں، جو ٹیچنگ ایشوز ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے لرننگ ایشوز ہیں وہ کم سے کم ہو سکے اور بچے جو ہیں ان کی لرننگ بہتر ہو سکے اور ہماری ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو سکے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے ایک انتہائی افیکٹو ٹیچنگ میتھڈ پر، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کی بنیادی 3 ضروریات ہیں، زندہ رہنے کے لیے ایک انسان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے اور ہم ان 3 ضروریات کے بغیر نارمل لائف ہم جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ ان میں سب سے پہلا جو حق ہے یا جو پہلی چیز ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کھانا پینا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر اس میں سونا ہے، اور تیسرے نمبر پر بالغ ہونے پر ایک انسان کی نکاح کی ضروریات ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ٹیچر جو ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا اور جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا، انسان کی ایک بنیادی ایک چوتھی ضرورت بھی ہے اور وہ ہے تعریف۔ ہر انسان اپنی اپریسیشن چاہتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو سراہا جائے، اس کو پسند کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ سب سے زیادہ افیکٹو جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ میں سے کون سا ایسا میتھڈ ہے جس کو اگر ہم اپنائیں انتہائی آسانی کے ساتھ، جس پر ہمارے بہت زیادہ اخراجات بھی نہ ہو، ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ بھی نہ کرنی پڑے اور ہمارے جو رزلٹس ہیں وہ بہتر ہو سکے اور بچوں کی لرننگ جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکے۔ تو دیکھیے اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپریسیشن میتھڈ، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ایک استاد کی زبان سے نکلے ہوئے تعریف کے الفاظ اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے آپ یقین جانیے بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس اس بات کے منتظر رہتے ہیں، اس ٹیچر کا انتظار کرتے ہیں، اس پیریڈ کا، اس سبجیکٹ کے منتظر ہوتے ہیں جو استاد اور جو ٹیچر اپنے پیریڈ میں، اپنے سبجیکٹ میں اور اپنی ٹیچنگ کے دوران میں بچوں کی اپریسیشن زیادہ سے زیادہ کرے، ان کی تعریف کرے، ان کو سراہے۔ لہٰذا آج کے بعد ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ اپریسیشن میتھڈ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں اس کے لیے قرآن و حدیث سے بھی رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمیں جو عظیم اور نامور معلمین گزرے ہیں ان کی ہمیں لائف ہسٹری کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، تاکہ کچھ وقت نکال کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمیں باقاعدہ جو اپریسیشن ٹیکنیکس ہیں ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے، تعریف جو ہے آخری بات یہ ہے کہ تعریف 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تعریف تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے تو آج کمال کر دیا ماشاءاللہ، آپ نے آج آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، آج آپ نے بہت اچھے مارکس لیے، آج آپ نے سارے کا سارا لکھ دیا، اور آپ نے جتنا میں نے آپ کو لیسن دیا تھا، جو میں نے آپ کو ہوم اسائنمنٹ دی تھی، جو میں نے پروجیکٹ دیا تھا، آپ نے اس کے اوپر بہت ورک کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی یہ یقین دلا دیں کہ آپ نے بہت اچھا کر لیا، اور اس سے زیادہ ضروری جو دوسری ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بیٹا اس میں آپ نے جو کام آج کیا ہے یہ بہت اچھا آپ نے کیا، لیکن اگر اس کام کو آپ اس طریقے سے کر لیتے تو یہ اور بہت زیادہ اچھا ہو جانا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ کبھی بھی بچوں کو ایک تعریف کا ایک نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بچے کی صرف مطلق ڈیفینیٹ اس کی آپ اپریسیشن کر دیں گے اور اس کو یہ ساتھ نہیں دلائیں گے کہ ابھی مزید امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور ابھی اسپیس ہے، تو پھر بعض اوقات بچے جو ہیں اس کے اوپر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب جو کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے اور مجھے اب اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخری بات ایک اور میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سے کسی انٹرویو کرنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ اس مقام تک کیسے پہنچے اور کیا فارمولہ اور کیا طریقہ آپ نے جو ہے وہ اختیار کیا زندگی میں کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے اور آپ نے اتنا بڑا نام کما لیا اور آپ نے اتنی خدمت کی انسانیت کی۔ تو اس عظیم سائنسدان نے یہ جواب دیا کہ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے یہاں اس مقام تک پہنچایا، اور وہ مجھے ہمیشہ صرف ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کچھ بنیں گے، اور وہ میری بہت زیادہ تعریف کرتے تھے۔ تو میں آج ان کے اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے کہ میں کچھ بنوں گا، میرے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں، اور وہ جو میری تعریفیں کیا کرتے تھے میں نے ان کی تعریفوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے میں نے ان کے کہنے پر محنت کرنا شروع کر دی۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم یہ جو ٹیکنیک ہے یہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں۔ ایک استاد کو صرف بچوں کی غلطیاں نکالنے میں مہارت ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچوں میں جو کوالٹیز اور جو خوبیاں ہیں، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو بھی پرکھنے کی صلاحیت ایک استاد میں ہونی چاہیے۔ پھر ہی ہم صحیح طریقے سے اپریسیشن میتھڈ کو جان بھی سکیں گے اور اس کو اپلائی بھی کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔